ڈرامہ سیریل ڈائن کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شباب سے تو اب یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا کہ زوار شاہ نہال کی طرف پیار بھری نگاہ سے بھی دیکھے اور اس کا خیال کرے۔ وہ تو صبر کر لیتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، جب تک نہال سے بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک اسے صبر سے ہی کام لینا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف فوزیہ جو ہے وہ اب شباب کے کان بھرنا شروع کر دیتی ہے اور اسے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ نہال تو زوار شاہ کے دل میں جگہ بنا لے گی اور اس طرح زوار شاہ اس سے چھن جائے گا۔ تو شباب کو اب یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ فوزیہ کی باتیں کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں اور وہ محسوس بھی کرنے لگی ہے کہ زوار شاہ اب نہال کا خیال رکھنا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے تو شباب اب ایک سٹیپ لیتی ہے، وہ نہال کو ساتھ لیتی ہے اور نہال کے گھر پہنچ جاتی ہے اور نہال کے گھر والوں سے جا کر کہتی ہے کہ آپ کی بیٹی اب یہیں آپ کے ساتھ ہی رہے گی، اب یہ واپس کسی صورت بھی حویلی نہیں جائے گی اور نہ ہی اب اس کا حویلی سے اور زوار شاہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے۔ نہال کی ماں یہ سب سن کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ شباب ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ شباب اب جاتے جاتے نہال سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ زوار شاہ اب تم سے محبت کرنے لگا ہے اور وہ تمہیں یہاں سے لے جائے گا؟ تو نہال کہتی ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بس مجھ پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو شباب کہتی ہے کہ زوار شاہ کے دل میں صرف میں ہی بستی ہوں اور وہ صرف اور صرف مجھ سے ہی محبت کرتا ہے اور تمہیں میں زوار شاہ سے بیاہ کر اس لیے لائی تھی تاکہ تم سے بچہ حاصل کیا جا سکے اور اس کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اب جیسا کہ زوار شاہ کے دل میں اب نہال کے لیے جگہ بننا شروع ہو گئی ہے اور زوار شاہ اب نہال کو ویسے ہی رکھنا چاہتا ہے جیسے اس نے شباب کو رکھا ہوا ہے اور وہ معاملات کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، لیکن نہال کے دل میں اب اتنی نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ وہ تو کسی کی بات بھی سننا نہیں چاہتی۔ اس کے دل میں تو صرف اور صرف حنین شاہ ہی تھا۔ اب نہال کا والد نہال کو باتیں سنانا شروع ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم جہاں بھی جاتی ہو وہیں نحوست پھیلا دیتی ہو، تم پیدا ہی بدقسمت ہوئی تھی، جہاں بھی جاتی ہو بربادی ہی کرتی ہو۔ تو نہال کو اب اپنے والد کی باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ غصے سے کہتی ہے کہ بس کر دیں، بہت ہو گیا، مزید میں ایسی باتیں نہیں سن سکتی، اگر آپ نے دوبارہ ایسی باتیں کہیں تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ میرے والد ہیں۔ نہال بہت غصے سے بات کرتی ہے کیونکہ اسے اس نہج تک پہنچانے والا اس کا باپ ہی ہے جو کہ الٹا اسے ہی بدقسمت قرار دے رہا ہے۔ دوسری طرف زوار شاہ جب گھر پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ نہال تو گھر موجود ہی نہیں ہے، تو وہ اب جلدی سے نہال کا پتہ کرنے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور نہال سے کہتا ہے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، جلدی سے اچھی طرح تیار ہو جاؤ، کسی قسم کی پارٹی پر جانا ہے۔ تو نہال جلدی سے تیار ہوتی ہے اور زوار شاہ کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف شباب بھی بہت زور و شور سے تیاریاں کر رہی ہوتی ہے، وہ بہت اچھے سے تیار ہوتی ہے اور سارا گھر سجاتی ہے، گھر میں ساری لائٹس آن کی جاتی ہیں، وہ شاید زوار شاہ کی برتھ ڈے کا فنکشن سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف زوار شاہ نہال کو لے کر پارٹی میں چلا جاتا ہے، نہال کافی اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور زوار شاہ بھی کافی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس طرح دونوں کے بیچ معاملات تھوڑے خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ پارٹی جب ختم ہوتی ہے تو وہ دونوں واپسی کی راہ لیتے ہیں۔ نہال زوار شاہ سے بات کرتی ہے، زوار شاہ نہال سے کہتا ہے کہ آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو آپ کی حیثیت اور مقام دیا جائے گا، میں کسی صورت بھی آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دوں گا، اب آپ کو صرف خوش رہنا چاہیے۔ جب وہ دونوں گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف شباب بہت زیادہ تیار خوش بیٹھی ہوتی ہے، زوار شاہ کے برتھ ڈے کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہے اور پھر وہ زوار شاہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب زوار شاہ آئے اور کب وہ خوشی کا جشن منائے۔ جیسے ہی زوار شاہ گھر پہنچتا ہے تو شباب دیکھ لیتی ہے کہ زوار شاہ اکیلا نہیں آیا بلکہ اس کے ساتھ نہال بھی ہے، تو شباب کی ساری خوشی دری کی دری رہ جاتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر زوار شاہ کے ساتھ نہال کیا کر رہی ہے اور زوار شاہ نہال میں اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہا ہے۔ اسے یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ شدید غصے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور وہاں موجود سامان ادھر ادھر پھینکنا شروع کر دیتی ہے اور لائٹس کو آف کر دیتی ہے۔ وہ تو بس یہی سوچ کے بیٹھی تھی کہ زوار شاہ کے ساتھ خوب اچھا وقت گزارے گی اور اس کے ساتھ پیار بھرے لمحات گزارے گی، لیکن اس کا تو سارا پلان ہی چوپٹ ہو جاتا ہے۔ اسے فوزیہ کی اب باتیں سچ لگنے لگتی ہیں کیونکہ فوزیہ شباب کو کہہ چکی ہے کہ نہال اب زوار شاہ کو بھی قبضے میں کر لے گی، اب شباب چاہے تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن یہاں تو معاملات اب بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فوزیہ اور عامر بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ شباب خود بخود نہال سے جان چھڑوائے۔
اب شباب تو خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ کہیں زوار شاہ اسے چھین ہی نہ جائے اور زوار شاہ کے دل میں اس کے لیے محبت ختم ہی نہ ہو جائے، کیونکہ فوزیہ یہ بھی اس کے کان میں ڈال چکی ہے کہ اگر نہال بچہ پیدا کر دیتی ہے تو نہال کی تو زوار شاہ کی نگاہ میں اور بھی زیادہ ویلیو بڑھ جائے گی۔ تو یہ سب باتیں سوچ کر اسے بہت زیادہ ڈر لگنے لگتا ہے۔ اب تو شباب زوار شاہ کو نہال کے خلاف بھڑکانا شروع کر دے گی، لیکن زوار شاہ شباب کی باتوں میں آنے کی بجائے نہال کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔